نہیں، اصل میں یہ پوری جو جنگ ہے یہ بالکل غلط ہے، اس لیے کہ امریکہ سے ایران کی بات چیت چل رہی تھی اور تیسرے دور کی بات تک بات پہنچ گئی تھی، اور ایران نے تقریباً تمام شرطیں مان لی تھی. تو یہ بلا جواز ہے، اس کے پیچھے کوئی ریزن نہیں ہے. اسرائیل نے اکسایا امریکہ کو، اور امریکہ نے اور اسرائیل نے مل کر ایران پر بہت ہی بزدلانہ حملہ کیا ہے. جہاں تک حجت الاسلام خامنہ ای کی شہادت کی بات ہے، یہ بھی ہم سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں کے لیے سب سے بڑا اعزاز ہوتا ہے شہادت. اور خود خامنہ ای نے یہ تمام تر سجیشنز کے باوجود اپنے مقام سے ہٹنے کے لیے وہ تیار نہیں ہوئے جہاں پر وہ ٹھہرے تھے، اور ان کو نشانہ بنایا گیا. یہ بہت ہی بزدلانہ حملہ ہے امریکہ کا اور اسرائیل کا، کہ انہوں نے جو ہے ایک ملک کے سب سے بڑے لیڈر کو ختم کیا بلا جواز، کوئی جواز نہیں تھا. تو یہ اس کو ہائیلی کنڈیمیبل ہے یہ ایکٹ، اور اس کی جتنی نندا کی جائے کم ہے. اسی کے ساتھ ساتھ ہم پوری ایرانی قوم کو، بلکہ پورے مسلمانوں کو کے ساتھ اظہار تعزیت کرتے ہیں، کنڈولنس کرتے ہیں. لیکن ظاہر ہے کہ شہادت کا مقام ہے، مرتبہ ہے بہت بلند، تو ہم اس کی اس اعتبار سے ہم حضرت خامنہ ای کے انتقال کو ایک مبارک شگون بھی سمجھتے ہیں، اس اعتبار سے کہ وہ اس نے ایرانی قوم کے اندر ایک جذبہ بیدار کر دیا ہے. اور یہ جو جنگ ہے، بلا جواز جو جنگ لڑی جا رہی ہے، اس کا بہت ہی بڑا خمیازہ امریکہ کو بھی اور اسرائیل کو بھی بھگتنا پڑے گا. اور مجھے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ اس جنگ میں عالم عرب جو ہے، جو عرب دنیا ہے وہ خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے. حالانکہ نہ صرف ان کو اس کی مخالفت کرنی چاہیے تھی، بلکہ اپنے پاس جو ان کے اڈے ہیں، امریکہ کے جو اڈے ان کی سرزمین پر ہے، اس میں ان کو اجازت نہیں دینی چاہیے تھی امریکہ کو کہ یہاں سے بیٹھ کر وہ ایران پر حملہ کرنے کی منصوبہ بندی کرے. نہیں، بھارت کو ہمیشہ ساتھ دینا چاہیے تھا، اس لیے کہ ایران نے ہمیشہ بھارت کا ساتھ دیا ہے، بھارت کا پکش لیا ہے ایران نے. اور ایران سے ہمارے ہر طرح کے تعلقات ہیں، ڈپلومیٹک ریلیشن ہے ہمارے، جو ہے وہ بزنس ریلیشن ہے، اکنامک ریلیشن شپ ہے ہماری اس کے ساتھ میں، اور بہت ساری چیزوں کے اندر ہماری ساجھیداری ہے. تو ایسے وقت میں پوری طرح سے بھارت کو امریکہ کا ایران کا ساتھ دینا چاہیے تھا، اور امریکہ کو اس سے روکنے کی کوشش کرنی چاہیے. اور بالکل سازش ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایران جو ہے وہاں ایک اسلامی حکومت قائم تھی، تو امریکہ اور ویسٹ پوری طرح سے ہمیشہ پولیٹیکل اسلام کے دشمن رہے ہیں. وہ ایک مسلم قوم پرستانہ حکومت تو چاہتے ہیں، لیکن کوئی اسلام کے ویلیوز کے بنیاد پر کوئی حکومت بنے اور چلے، یہ ان کو پسند نہیں ہے. تو ظاہر ہے کہ یہ امریکہ پہ حملہ، ایران پہ حملہ نہیں ہے صرف، بلکہ یہ حملہ جو ہے وہ یعنی اسلام کے طرز حکومت پر، ایک اسلام کے بنیادوں پر بننے والی حکومت پر بھی حملہ ہے. جہاں تک ایران کا تعلق ہے، ایران نے تو جہاز چھیڑ دیا ہے. یہ فیصلہ عالم اسلام کو کرنا ہے کہ انہیں ایران امریکہ کے بارے میں کیا رویہ اختیار کرنا ہے. آپ سوچ سکتے ہیں کہ جن کے امریکہ سے بڑے گہرے سمبند ہیں، اور وہ امریکہ کے ساتھ جاتے ہیں اور ان کو پلین تک تحفے میں دیتے ہیں ٹرمپ کو، ان لوگوں سے آپ یہ توقع تھوڑی کر سکتے ہیں کہ وہ جہاد کریں. دیکھیے، اسلام کے دشمن سے اگر آپ کی مراد امریکہ اور اسرائیل ہے تو وہ یقیناً ایک جٹ ہوئے ہیں. لیکن امریکہ میں بھی اگر آپ دیکھیں گے، اسرائیل کی میں بات نہیں کرتا ہوں، لیکن امریکہ میں بھی دیکھیں گے تو ایک سائزبل پاپولیشن جو ہے امریکہ کے لوگوں کی، وہ فلسطینیوں کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے. اور ایسا نہیں ہے کہ پوری امریکی قوم جو ہے وہ اس ٹرمپ کے اس یعنی ایران پر حملے کو صحیح سمجھتی ہے. وہاں بھی مخالفت ہے، کانگریس نے بھی سپورٹ نہیں کیا ہے، اس کے باوجود بھی انہوں نے فیصلہ کیا. تو میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ پوری امریکی قوم جو ہے وہ اس جنگ میں ٹرمپ کا ساتھ دے رہی ہے. امریکہ کی ایک سائزبل پاپولیشن فلسطین کے ساتھ ہے، ایران کے ساتھ کھڑی.